السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا حافظ محمد اقبال ڈیلر صاحب، کیا حال ہے جناب؟ خیریت ہے جی؟ اچھا، دو سوال آپ سے پوچھنے ہیں۔ ایک تو جب بندہ اپنے والدین کی قبر پر جائے تو کس انداز میں وہ ہے قبر پر جانا ہے، اور وہاں ان کے لیے کیا پڑھ سکتے ہیں یا ان کے لیے دعا کیا کر سکتے ہیں، وہ ہمیں بتا دیں۔ اور دوسرے نمبر پہ جو ہے نا، جو مرحومین ہیں ہمارے عزیز و اقارب، ان کے لیے ہم ان کو کیسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں، یعنی کہ ان کی قبر میں ان کو فائدہ ہو، آخرت میں ان کو فائدہ ہو، تو ان کے لیے ہم جو ہے کوئی کلام پڑھ کر، قرآن مجید کو دعا پڑھ کر فائدہ پہنچا سکتے ہیں، یا ان کو لیے کوئی ان کی راہ میں کوئی چیز ان کے لیے صدقہ کر کے جو ہے فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں جو ہے نا، یہ جناب ہمیں وضاحت فرما دیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماسٹر محمد صدیق فرام عارف والا پاک پتن، پیارے محترم بھائی اور بزرگ، سوال آپ کا، بندہ اپنے والدین کی قبر پر جائے تو کیا طریقہ ہے؟ طریقہ اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آدمی جب قبرستان میں جائے تو جو نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے مسنون دعا سکھائی بتائی وہ پڑھیں، السلام علیکم اہل الدیار، مکمل دعا پڑھ لیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ اپنے والدین کی قبر پر جا کر بہتر ہے کہ بندہ قبلہ رخ ہو کر یہ دعا پڑھے۔ اب دعا چاہے آپ ہاتھ اٹھا کر کے کریں یا بغیر ہاتھ اٹھائے کریں، دونوں طرح سے درست ہے۔ اور اس دعا کے اندر آپ کے والدین بھی شامل ہوں گے اور باقی تمام اہل قبرستان جو مومنین اور مسلمین ہیں۔ اللہم اغفر لہم ورحمہم وعافہم واعف عنہم، اور اسی طرح اللہم اغفر لحینا ومیتنا، انہی دعاؤں کو آپ جو ہے وہ جتنی مرتبہ بار بار پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ اچھا جی، اسی طرح سوال ہے کہ جو ہمارے مرحومین ہیں ان کو ثواب کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مر گئے کے لیے، فوت ہو جانے والوں کے لیے لفظ مرحوم کا استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ یہ مطلب بنتا ہے کہ رحم کر دیا گیا، ہم نہیں جانتے کہ رحم ہوا یا نہیں ہوا۔ ہاں، توقع اور امید ہے اور دعا ضرور ہے کہ اللہ ہمارے مومنین اور مسلمین جو فوت ہو چکے یا جو زندہ ہے ان پر اپنا رحم فرما لے اور انہیں اللہ اپنے مرحومین بندوں میں شامل کر لے، لیکن مردے کے لیے لفظ مرحوم استعمال نہیں کرنا۔ فضیلت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ۔ اب جو لوگ وفات پا گئے، مر گئے ہیں، ان کو فائدہ کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ تو وہ فائدہ ایک تو یہ ہے کہ آپ مردوں کے لیے دعا کریں، اور پھر دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ میت کی طرف سے حج کریں، عمرہ کریں اگر بندے نے خود حج عمرہ کیا ہے، اور میت کی طرف سے صدقہ اور خیرات کریں، چاہے میت کی وصیت ہو یا میت کی وصیت جو ہے وہ نہ ہو۔ ہاں، صدقہ خیرات کرتے ہوئے اس بات کا خیال ضرور کرنا ہے کہ اس میں کوئی بدعت کا جو ہے وہ حصہ نہ ہو، یعنی بندہ اس میں کسی بدعت کو شامل نہ کرے، جیسے کل ہے، تیجا ہے، جیسے 40واں ہے، برسی ہے، اور جیسے کل کا ختم ہے، قرآن پاک کا ختم ہے، درود کا ختم ہے، اس طرح کی بدعات بیچ میں ایڈ نہیں کرنی۔ رہ گیا معاملہ کہ مردوں کے لیے قرآن پاک پڑھ کر مردے کو فائدہ پہنچانا، تو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن پاک پڑھنا یہ پڑھنے والے کو ثواب ہوگا۔ تو ہاں یہ ہے کہ آپ روٹین میں قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جب آپ قرآن پاک پڑھ چکے ہیں تو پھر آپ ہاتھ اٹھائیں اور مردوں کو دعا بھیجیں، مردوں کے لیے دعا کریں۔ قرآن پاک پڑھ کر قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مردے کو بلٹی کرنا یا TCS کرنا یا SMS کرنا یہ سنت نہیں ہے۔